بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق اللہ العظیم. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بہت کم دن بچے ہیں. رمضان کا مہینہ اصل میں عبادتوں کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، نفلی عبادتوں کا مہینہ ہے. لیکن چونکہ اس مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب بڑھا کر کے کئی گنا، بعض روایتوں کے مطابق 70 گنا تک کر دیا جاتا ہے، اور ہم اور آپ زیادہ نفع کے عادی ہیں. اگر ہمیں پروفٹ زیادہ دکھے یا ہمیں دکھ جائے کہ آج سیل ہے اور اتنے % ڈسکاؤنٹ ہے، تو ہم وہاں کوالٹی کو بھول جاتے ہیں اور پھر اس چیز کے اندر جا گھستے ہیں. یہی صورتحال رمضان کی ہے. اللہ کی طرف سے سیل لگی ہے، اتنی نیکی کرو، اتنا بڑا اجر لے کے چلے جاؤ. اب اس نفع کے لالچ میں ہم نے ایک کام اپنی طرف سے بنا دیا کہ وہ زکوٰۃ جو سال میں کبھی بھی فرض ہوتی ہے وہ بھی ہم رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں تاکہ ایک کے 70 مل سکیں. تو یہ نفع اور یہ اللہ کی طرف سے خیر ہمارے لیے ایک ذمہ داری کو اور بڑھا دیتی ہے. اب اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی محرم میں اور اس نے محرم میں زکوٰۃ ادا کر دی تھی تو خیر ہے، کیونکہ اس وقت میں سونے کا بھاؤ اتنا نہیں تھا. اور جس نے اس وقت میں ادا نہیں کی تھی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اب وہ 2-4 تولے سونا جو اس کے پاس میں رکھا ہوا ہے اس کا حساب جوڑتا پھر رہا ہے. کسی طریقے سے کوئی مسئلہ نکل آئے کہ میرے اوپر جو زکوٰۃ 1.5-2 لاکھ بن رہی ہے، کہیں سے کوئی عالم اس کو 40-50 ہزار میں کر کے پورا کر دے. تو ہمیں رمضان میں جہاں بہت سی عبادتوں کا موقع ملتا ہے، وہاں ہماری طرف سے ایک ضروری عبادت بنا لی گئی کہ ہم اپنی زکوٰۃ بھی رمضان میں ادا کرتے ہیں. اب رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک تو یہ بھاری نقصان ہو رہا ہے، کتنی دینی ہے. دوسرے یہ سوال بھی بہت بار ذہن میں آ رہا ہے اور زبانی طور پر سامنے آتا ہے، ہر سال آتا ہے، میرے پاس میں اتنا مال ہے، اتنے لاکھ ہیں، اتنا فلاں سامان ہے، تو میری زکوٰۃ کتنی ہے. جبکہ ہر مرتبہ رمضان میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا حساب خود لگا لیں. چونکہ اس مرتبہ سوال پہلے ہی سے چالو ہیں تو کوشش کریں گے کہ آج کے بیان میں ہم اس مسئلے کو حل کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب آسانی سے کر سکیں. تو اس میں سب سے پہلی بات یہی شروع کرتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے، میں زکوٰۃ کا حساب کیسے لگاؤں. میرے اوپر اتنا پیسہ ہے، کل اتنا تھا، آج اتنا ہے، پرسوں اتنا ہونے والا ہے، میں نے اپنے بھائی کو دے دیا ہے، میں نے فلاں کام میں لگا دیا ہے، اب زکوٰۃ کتنی ہے. تو اس میں دھیان رکھنے کی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے مالدار ہونے کی تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے.
جیسے آدمی بالغ ہوتا ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، اب اگر وہ ایک وقت کی نماز بھی چھوڑتا ہے تو اس کی نماز چھوٹے گی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ رمضان اس کا بالغ ہونے کی حالت میں آیا ہے تو ایک روزہ اس کو پہلا وہ بھی یاد رکھنا ہے، کیسے روزہ رکھا جاتا ہے، کب سے شروعات ہوتی ہے، کب جا کر کے روزہ مکمل ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھنا ضروری۔ اگر نہیں رکھے گا تو روزہ چھوڑنے کا گنہگار ہوگا۔ اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین اتنا ضرور سکھا دیں کہ انہیں پتہ ہو مال آتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کب سے کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے آدمی پر اس دن جس دن وہ مالدار ہوا ہے۔ مالدار ہونے نہ ہونے کا معیار ہر آدمی کا الگ ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے کو دیکھ کر مالدار ہونا طے کرتا ہے۔ میرے پاس میں 10 لاکھ ہے، فلاں کے پاس میں 50 ہے تو میں تو غریب ہوں، میرے پاس میں 50 ہے اس کے پاس تو کروڑوں ہیں، میں تو غریب ہوں، میں کروڑوں رکھتا ہوں وہ اربوں کا مالک ہے تو میں تو غریب ہوں۔ زندگی تو ان لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی آدمی کے حوالے کر دیا جائے کہ آپ اپنے امیر ہونے نہ ہونے کا فیصلہ خود کریں تو کوئی بھی شخص امیر ہوگا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں روزگار بہت اچھا چل رہا ہے، 2 وقت کھانے کو حلال مل رہا ہے، اور شکوے شکایت روزانہ زبان پر ہے۔ مولانا دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ ترقی دے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے مال کا حق ادا کرنا چاہیے، ترقی اللہ خود دے گا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ امیر ہونے نہ ہونے کا معیار اللہ نے بندوں کے حوالے نہیں کیا۔ اگر بندوں کے حوالے کر دیتا تو ہم اور آپ اسی الجھن میں رہتے کہ میں ابھی امیر نہیں ہوں۔ تو زکوٰۃ فرض ہوگی مالدار پر، اور مالدار کون ہوگا شریعت طے کرے گی کہ یہ مالدار ہے اور یہ نہیں ہے۔ مالدار ہونے کے لیے 4 قسم کے مال ہیں جو اب سے پہلے بھی عرض کیے گئے ہیں، وہ 4 مال ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ پہلا ہے سونا، سونا گولڈ، آپ کے پاس، بیوی کے پاس، بیٹی کے پاس، بہو کے پاس، جس کے پاس میں بھی ہے اسی کے لیے مسئلہ ہے۔ جو ان چیزوں کا مالک ہوتا ہے زکوٰۃ اسی پر فرض ہوتی ہے۔ بیوی مالک ہے، بیوی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو چاہیے خود ادا کرے۔ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں بیوی کی طرف سے تو اس کو اطلاع دیں، اس سے پوچھ لیں تیری زکوٰۃ دے دوں، یا بتا دیں تیری زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، اور وہ آپ کو کہے ٹھیک ہے اب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو وہ خیرات میں جا رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے، تو بیوی کے اوپر، خود کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس زکوٰۃ کو شوہر دے تو بیوی کو بتا کر کے دے، یا کم سے کم کسی طرح اس کو معلوم ہو۔ تو بات کیا ہوئی کہ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوگی جس کے پاس یہ 4 مال ہو، اور ان 4 میں سے پہلی چیز سونا، اور سونا چاہے زیور کی شکل میں ہو یا آپ نے ڈلی کی شکل میں اس کو رکھا ہوا ہے گھر پر، یا وہ کسی برتن کی شکل میں، برتن سونے کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ، لیکن آپ کے پاس میں رکھا ہوا اسی شکل میں ہے، یا کسی بھی شکل میں آپ کے پاس یا بینک کے لاکر میں موجود ہے تو وہ سونا آپ کا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چاندی کسی بھی شکل میں ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کیش اماؤنٹ، نقد روپیہ پیسہ، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے یہ پیسہ آپ کے پاس موجود ہو، گھر پہ موجود ہو، بینک کے لاکر میں موجود ہو، کسی شخص کو قرض دے رکھا ہے اور امید ہے کہ مل جائے گا۔ قرض کے اندر 2 چیزیں یاد رکھنے کی، جب آپ نے دے رکھا ہے اور یہ امید ہے کہ مل جائے گا تو آپ اس قرض کی زکوٰۃ آج ادا کر دیں، اور اگر مشکل لگ رہا ہے ملے گا کہ نہیں تو جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن اس قرض کو بھی کاؤنٹ کریں، میرے اوپر ٹوٹل اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے اور جو فلاں کو قرض دے رکھا ہے اتنے پیسوں کی، اتنے روپیوں کی زکوٰۃ اتنی بن رہی ہے، اس کو لکھ کر آج رکھ لیں۔
جب وہ آدمی آپ کو قرضہ لوٹا دے گا اس دن ادا کر دیں. کتنی ادا کرنی ہے؟ جتنی آج کی تاریخ میں تھی. اس لیے نوٹ تو آج کرنا ہے، لیکن یہ گنجائش ہے کہ چاہو تو بعد میں ادا کر دو. خطرہ لگ رہا ہے کہ نہیں ملے گا تو آپ بعد میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اتنی جتنی آج واجب ہے. اس لیے جب حساب جوڑنے بیٹھیں گے تو وہ قرضہ جو کسی کو دے رکھا ہے اور ابھی تک آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، تو اس کو بھی آپ کاؤنٹ کریں گے. آپ نے ڈپوزٹ رکھا ہوا ہے، میوچل فنڈ کے اندر آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو اس کی آج کی تاریخ میں کون سی آج والے لفظ کو ابھی سامنے آئے گا تو ذہن میں بٹھا لیں گے. اس وقت آج کی تاریخ میں آپ کے میوچل فنڈ میں جمع پیسے کی جو ویلیو ہے، جتنی قیمت آج بن رہی ہے، آپ نے 2 لاکھ جمع کیے تھے، آج وہ 2.5 ہو رہا ہے تو 2.5 کو آپ جوڑیں گے. اسی طریقے سے شیئر مارکیٹ میں ہے، اس کی شکل بھی یہی ہے. تو آپ کا پیسہ جس کے مالک آپ ہیں وہ آپ کے پاس آج نہیں تو کل آنے والا ہے، وہ سارا پیسہ آپ شمار کریں گے. اور چوتھی چیز ہے وہ سامان جو تجارت کے ارادے سے، بیچنے کے ارادے سے خریدا گیا ہو، بزنس میٹیریل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. وہ سامان لائے ہیں اس لیے کہ میں اس کو بیچ دوں گا، خریدا ہے اس لیے کہ میں اس کو بیچ دوں گا. پراپرٹی ہے، جیسے ہی دام بڑھیں گے اس کی قیمت بڑھے گی، بیچ دوں گا. گاڑی ہے، لائے اس لیے ہو کہ اچھا گراہک ملتے ہی بیچ دوں گا. دکان خریدی ہے اس ارادے سے جیسے ہی اچھا کوئی کسٹمر آئے گا بیچ دوں گا. یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، آپ کی جو دکان ہے جس کا آپ کاروبار کرتے ہیں، وہ چیز جب آپ کی دکان میں موجود ہے وہ آپ کا کل سامان تجارت ہے، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ راشن کا سامان ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے. غرض یہ کہ وہ سامان جو خریدا اس نیت سے کہ بیچوں گا، اور یہ نیت بعد میں بدلی نہیں ہے. آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی، اچھا گراہک ملے گا بیچ دوں گا، نہیں کوئی ملے گا بچوں کے کام آئے گا. ابھی یہ سامان تجارت نہیں ہے. کلیئر نیت ہونی چاہیے کہ میں بیچنے والا ہوں. یہ سامان آپ نے خریدا ہے، کوئی جائیداد اچھی خریدی ہے، اس میں اپنی دکان ڈالنے والا ہوں. بھلے ہی اچھے دام لگتے ہی آپ اس کو کل بیچ دیں، خریدنے کے وقت نیت بیچنے کی نہیں ہے. تو وہ سامان جس کو خریدنے کے وقت میں نیت ہو کہ میں اس کو بیچنے والا ہوں، وہ سامان تجارت کہلاتا ہے. یہ 4 چیزیں ہوئیں. اب اس میں سے کون سی چیز کو کتنا گننا ہے؟ تو سونے کو آپ نے یاد کر رکھا ہے 7.5 تولہ سونا. 7.5 تولے کو ہم آج کل گرام میں جب حساب جوڑتے ہیں تو بنتا ہے 87 گرام اور 480 ملی گرام، تو تقریباً 87.5 گرام سونا. یہ سونے کی زکوٰۃ ہے، سونے کا نصاب ہے. چاندی کا نصاب جو بنتا ہے وہ آپ کو یاد ہے 52.5 تولہ چاندی. لیکن تولے کے اندر پہلے زمانے اور آج کے زمانے میں چونکہ فرق ہے، پہلے تولہ زیادہ بڑا ہوتا تھا، گرام اس میں زیادہ آتے تھے. آج چھوٹا ہے، اس میں گرام کم آتے ہیں. تو آج کل کے تولے کے لحاظ سے 52.5 تولے میں بنتے ہیں 612 گرام، 360 ملی گرام. اس کو آپ گننا چاہیں تو گن لیں، یاد رکھ سکتے ہیں، ورنہ تو 612 گرام. یہ آپ کی چاندی ہے. اب یہاں ہمارا ذہن یہ چلتا ہے میرے پاس میں تو 7.5 تولہ سونا ہے نہیں 5 تولے، میرے پاس میں تو 52.5 تولہ چاندی ہے نہیں صرف 40 تولے ہے، تو میرے اوپر نہ سونے کی زکوٰۃ ہے نہ چاندی کی زکوٰۃ ہے. شریعت ان چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتی ہے. شریعت ایسے دیکھتی ہے کہ یہ کل مال، 4 مال مل کر کے سامان یہ وہ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ان چاروں کو ملائیں گے اور چاروں کو ملا کر یہ دیکھیں گے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے یا نہیں، کس حساب سے فرض ہو سکتی ہے. ایک نصاب ہمارے پاس موجود ہے سونے کا 7.5 تولے یا 87 گرام سونا. اس کی قیمت آج بنے گی 10 لاکھ سے بھی زیادہ جا رہا ہے. تو اس کے حساب سے ہم امیر ڈھونڈیں گے. آپ کے معاشرے میں گنتی کے چند آدمی امیر ملیں گے، مالدار ملیں گے، اور غریب بہت زیادہ ہے. تو ان غریبوں کا کیا بنے گا جب امیر چند لوگ رہ گئے ہیں؟ تو اس لیے کہ غریبوں کا بھی کام چلے اور امیروں کی بھی رعایت ہو، شریعت نے کہا اس مال کو معیار بناؤ جو سب کے حق میں مفید ہو. میرے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی ہے
اور اس کی قیمت آج کے زمانے میں تقریباً 1,90,000 روپے بن رہی ہے، 90 کے آس پاس، کیونکہ چاندی کا بھاؤ کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر، تو اسی کے آس پاس بنتی ہے۔ جس دن آپ حساب جوڑیں گے اس دن اس کی مارکیٹ ویلیو آپ پتہ کریں گے۔ تو یہ جو ہے 612 گرام چاندی کی قیمت وہ تقریباً 1,90,000 روپے ہے۔ 1,90,000 کے مالک بہت مل جائیں گے 10 لاکھ والوں کے مقابلے میں، تو غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے۔ لیکن ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس کے پاس 1,90,000 ہے آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دو، جس کے پاس 10 ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دیں، تو زکوٰۃ میں صرف 40واں حصہ دیا جاتا ہے۔ 1,90,000 میں سے آپ کیا دے رہے ہیں؟ 40واں حصے دے رہے ہیں، 39 حصے آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ اور شریعت آپ کی رعایت خود کر رہی ہے، تو امیر کو بھی زیادہ نقصان نہیں ہے اور غریبوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کے اندر ہم نے معیار بنایا چاندی کو، تو اب قاعدہ یہ بنے گا کہ سونا، چاندی، نقد رقم اور سامان تجارت، یہ چاروں چیزیں مل کر اگر کسی کے پاس میں ہیں، یا کسی کے پاس میں 1 تولہ سونا ہے، اور 1 تولہ سونے کا بھاؤ آج کل 1,60 کے اوپر ہی جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں 1,60 ہے اور اس کے پاس میں 40-50 ہزار روپے ہے، تو وہ نصاب کا مالک ہے چاندی کا۔ یعنی سونے کے ساتھ روپیہ آ جائے، سونے کے ساتھ میں چاندی آ جائے، چاندی کے ساتھ میں سامان تجارت آ جائے، آپ کی دکان پر 4-5 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے جو بیچنا ہے، وہ سب سامان تجارت ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو آج کی جو ہے اس کا حساب جوڑیں گے۔ میں یہ سامان اپنی دکان میں جب لا کر کے ڈالا تھا تو یہ سامان 2 لاکھ روپے کا تھا، لیکن جب میں اس کو کسٹمر کو بیچوں گا تو یہ سامان 3 لاکھ میں جائے گا، تو آپ اس سامان کی قیمت 2 لاکھ نہیں لگائیں گے، 3 لاکھ لگائیں گے، تو آپ کے پاس سامان تجارت 3 لاکھ روپے ہے اور آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے۔ تو اب سونے کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، یہ نہیں سمجھیں گے کہ سونا تو 7.5 تولے نہیں ہے، بات یہ ہوئی کہ دوسری چیز کے ساتھ مل کر آ رہے۔ تو جب سونا، چاندی اور کیش رقم یا سامان تجارت یہ 2 یا 3 یا 4 مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کے پاس جس دن 1,90,000 یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آئی، اس دن کو آپ نوٹ کریں، میرے پاس یہ پیسے آ جائے ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے میرے پاس میں کب آئے تھے۔ تو آدمی کے پاس شادی کے وقت لڑکی کے پاس مال آتا ہے، ابا کا انتقال ہو تو اس کی پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے، وہ آتا ہے تقریباً اچھی خاصی قیمت ہو جاتی ہے جو ابا نے مدت تک جمع کی تھی، یا کسی نے کوئی بڑا گفٹ دیا ہے، یا آپ کی کوئی اچھی جاب لگی ہے یا جاب لگی تھی، اس کی آپ تھوڑی تھوڑی سیونگ کر کے آج پہنچے ہیں کہ 1,90,000 آپ کے پاس ہوئے ہیں۔ تو جس تاریخ میں آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا وہ تاریخ آپ کے حساب لگانے کی تاریخ ہے۔ میں اتنے کو زکوٰۃ نکالتا ہوں وہ نہیں ہے، آپ مالدار کس دن ہوئے تو وہ اصل ہے۔ تو اس تاریخ میں آپ کو حساب لگانا ہے، مجھے یاد نہیں ہے تاریخ کون سی ہے۔ پہلا کام کوشش کریں، اپنے رجسٹر کھنگالیں، اپنی چیزوں کو دیکھیں کب آیا تھا یہ پیسہ، اگر یاد آ گیا تو بہت اچھا، نہیں یاد آیا تو اندازے سے ایک تاریخ طے کر لیں، وہ تاریخ کو ہی آپ کو ہر سال حساب لگانا ہے۔ جب ہر سال لگائیں گے تو اس سال میں اب آپ حساب جوڑیں گے کہ دیکھیں جب میرا سال پورا ہوا تو آج کی اس تاریخ میں میرے پاس میں کتنا ہے، سال کے بیچ میں کل 15,000 رہ گئے تھے میرے پاس میں۔ بالکل اگر آدمی 0 پر آ جائے تو اس کا سال دوبارہ سے شمار کیا جاتا ہے، بالکل اگر 0 پر آ جائے تو اس کی تاریخ چینج ہوگی، لیکن اگر 0 پر نہیں ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں تو اس کی تاریخ پہلی والی رہے گی، اور سال پورا ہونے پر اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اس کو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو بات کیا ہوئی کہ جب دوبارہ سے یہ سال آیا، یہ تاریخ دوبارہ آئی اگلے سال، اس تاریخ میں آپ کو اپنا حساب جوڑنا ہے۔ اس حساب کو جوڑنے کا طریقہ کیا؟ آپ کے اوپر لوگوں کے جتنے حقوق بنتے ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہیں، کسی سے قرضہ لیا ہے، کسی کا کوئی سامان آپ کے ذمہ ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے وقت پر، اسی طریقے سے کچھ قسطیں بینک کی بچی ہوئی ہیں وہ آپ کو لوٹانی ہے، کچھ بل ہے جو آپ کو جمع کرنے ہیں، وہ سارے آپ جمع کریں کہ میرے اوپر ٹوٹل قرضہ اتنا ہے۔ اس کے بعد میں نے بھی کچھ لوگوں کو دے رکھا ہے، کچھ جگہوں پر جمع کر رکھا ہے،
وہ سارا اب آپ کو جوڑنا ہے کہ میرے پاس میں یہ ہے تو اس کو پلس کریں اور اس والے کو مائنس کریں. ٹوٹل جو اماؤنٹ بنا اس کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کر دیں. بالکل کتنے پرسنٹ نکالنا ہے؟ 2.5% نکالیں گے، پرسنٹیج کے حساب سے مشکل میں پڑیں گے. سب سے سمپل حساب کہ سارا جو ٹوٹل بنا یہ پلس مائنس کے بعد میں اس کو 40 سے ڈیوائڈ کریں، جو نتیجہ آیا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. اب آپ چاہو تو وہ پیسے آج الگ کر کے رکھ لو اور چاہو تو اس کو لکھ کر کے رکھ لو کہ اس سال کی زکوٰۃ میرے اوپر اتنی ہے. آج کی تاریخ میں، جس تاریخ میں آپ مالدار ہوئے تھے، اس تاریخ کے اگلے ہی دن آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے، ان 5 کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی ہے. اگلے ہی دن آپ کے 10 لاکھ خرچ ہو گئے، ان 10 لاکھ کی آپ کو زکوٰۃ میں سے مائنس آپ نہیں کر سکتے. آج کی تاریخ میں جتنا تھا اس کا پورا حساب ہے. میں نے یہ سونا چاندی بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے تو بیٹی کو آپ نے دیا نہیں ہے، آپ مالک ہیں، اس کو کاؤنٹ کریں گے. میں نے یہ پیسے اس لیے جمع کیے کہ حج کر کے آؤں گا، آپ حج کرنے گئے نہیں ہیں، جب جائیں گے خرچ ہو جائیں گے تو ان کو حساب میں نہیں جوڑیں گے. آپ کے پاس موجود ہے تو ان کو بھی حساب میں آپ جوڑیں گے. جب یہ ٹوٹل پیسے آپ کے پاس میں آ گئے، ان کے اوپر زکوٰۃ بنی. اب آپ ڈھونڈیں کہ میں یہ زکوٰۃ کس کو دوں، کون محتاج ہے. تو اب محتاج وہ ہوتا ہے جس کے پاس میں یہ چاروں مال اور ایک 5واں سامان یہاں جوڑیں گے. مالدار وہ مالدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے اندر ہم نے جوڑے تھے 4 مال، اور جو زکوٰۃ لینے کے لائق ہے، جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے اندر ہم جوڑتے ہیں کل 5 مال. یہ 4 اور 5واں مال ہے ضرورت سے زائد سامان. وہ سامان جو سال بھر آپ کے استعمال میں نہیں آ رہا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے. پراپرٹی جو لے کر کے ڈال رکھی ہے، نہ اس میں رہتے ہیں، نہ اس میں کوئی آپ نے کھیتی کی ہے، نہ پیڑ پودے لگائے ہیں، وہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے. سال بھر ہو گیا، 2 سال ہو گئے، تو وہ اب آپ کی ضرورت سے زائد ہے. اس کو بھی اب حساب میں جوڑیں گے. اور پراپرٹی اگر کسی کے پاس میں تھوڑی بھی ہے تو وہ بھی کئی لاکھوں کی ہے، جس کے پاس ضرورت سے زائد پراپرٹی ہے، اس آدمی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. جس آدمی کے پاس 2 تولے سونے ہیں، جس عورت کے پاس 2 تولے سونا موجود ہے، تو 2 تولے بہت بڑی قیمت بن جاتی ہے. اس کے ساتھ 2-4 روپے ضرور اس کی جیب میں ہوں گے. وہ اس نے 2 تولے بیٹی کی شادی کے لیے رکھ رکھے ہیں، اپنی ضرورت کے وقت کے لیے رکھ رکھے ہیں. تو آدمی کے لیے اس سے بڑی ضرورت نہیں ہے کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے. اس کو چاہیے کہ اپنے پاس موجود وہ رقم خرچ کرے، اپنی پراپرٹی کو بیچ کر اپنی ضرورت میں استعمال کرے. زکوٰۃ دینا اس کو جائز نہیں ہے. آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو ضرورت سے زائد سامان، وہ سامان جو سال بھر استعمال میں نہیں آتا، سونا چاندی اور نقد رقم اور سامان تجارت، یہ 5 مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے برابر یا اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، وہ آدمی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے. اگر اس کو کوئی زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور جانتے بوجھتے ہوئے دے گا، رعایت کرتے ہوئے، تو اس کی تو رعایت ہو جائے گی. قیامت کے دن خدا اس کو پکڑے گا. میں نے تو فلاں کو دے دیے تھے، اس نے لے جا کر ایسی جگہ استعمال کیے ہیں. آپ جانتے تھے کہ یہ فلاں جگہ استعمال کرے گا، تو آپ بھی مجرم ہیں، وہ بھی مجرم ہے. پٹائی آپ کی بھی ہوگی، اس کی بھی ہوگی، کیونکہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو زکوٰۃ مستحق ہو جائے گی سب سے پہلی چیز. پھر مستحقوں کے اندر آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، یہ دوسرے رشتہ دار ہیں. اولاد نہیں ہونی چاہیے، ماں باپ اور دادا نانا نانی یہ نہیں ہونے چاہیے. بیٹے بیٹی پوتے پوتیا نواسے نواسیاں یہ نہیں ہونے چاہیے. ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ ان کو دیں. ان کے علاوہ آپ کے محلے پڑوس میں واقعتاً غریب آدمی ہے، پڑوسی کی رعایت میں اس کے مستحق نہ ہوتے ہوئے آپ زکوٰۃ دیں گے، نہ زکوٰۃ ادا ہوگی، نہ اللہ کے عذاب سے بچو گے، اس کا خرچہ نکل جائے گا. تو اگر وہ ضرورت مند ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، تو آپ سرسری طور پر تحقیق کر لیں. کچھ کروس کوشچن، کچھ ایسے ضمنی سوالات اس سے کریں اور کر کے اندازہ کریں کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے، واقعتاً اس کے پاس میں نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہو جائے آپ دے دیں. ان کے علاوہ آپ کے پاس سفراء آتے ہیں، مدارس کے دین کی خدمت کے لیے وہ آتے ہیں، اور یقیناً وہ پیسے صحیح جگہ پر اگر خرچ ہو رہے ہیں، آپ کو یقین ہے آپ ان لوگوں کو دیں.
آپ کو معلوم ہے کوئی اچھا ٹرسٹ ہے جو واقعتاً دینداری کے ساتھ نظام کو چلا رہا ہے، آپ اس کو دیں۔ اور اگر خرد برد وہاں ہوتی ہے، آپ پھر بھی دے رہے ہیں جانتے ہوئے قیامت کے دن گریبان آپ کا بھی پکڑا جائے گا، اس کا پکڑا جائے گا یا نہیں وہ جانے، خدا جانے۔ آپ کی پکڑ پہلے ہوگی کہ آپ نے غلط استعمال کو جانتے ہوئے زکوٰۃ جو اللہ کا حق ہے وہ آپ نے وہاں پر کیوں دیا ہے۔ تو ان چیزوں کی آپ رعایت کریں اور ان لوگوں پر اپنے پیسے کو خرچ کریں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ہی صرف ایک مال کا حق نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ نے بہت سی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، تو آپ جتنا صدقہ خیرات میں اپنے مال کو خرچ کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔